تصدیق کر سکتے ہیں کہ پاکستان نے ہائپرسونک بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے 2 دن پہلے؟ اور ساتھ ساتھ منوں ساری گلاں دے نہ پوچھنا جڑا اندر دیاں گلاں دے نہ پوچھیا کرو، اندر دیاں گلاں وکھریاں پوچھ لیا کرو. چلو ٹھیک ہے، وکھرے پھر پوچھاں گے، ہن تھا نا ملاقات ہوئے گی تے. السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو تعظیم ٹائم لائن. دوستوں، پاکستان میں جب سے 100% پیور کلاؤڈ فارمیشن بلوچستان کے اوپر دکھائی دیا، تب سے انڈین نیوی کے ارمان تو کافی ٹھنڈے ہو چکے ہیں. لیکن دوسری طرف جو انڈین نیوی کا ایک کور ایجیکٹو تھا اپنے سپر جو کہ دکھائی دے رہا تھا، وہ اپنے لوگوں کے سامنے اس کو لے کر وہ مختلف معاملات کو آگے لے کر چل بھی رہے تھے. اور اس کے علاوہ دکھائی دے رہا تھا کہ اسی دوران پاکستان کو ایک پاسبل ہائپرسونک میزائل ٹیسٹ کو لے کر کو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے بہت ہی زبردست دلچسپ الفاظ استعمال کیے ہیں. اور دوسری بات کریں کہ سوشل میڈیا پر اس وقت یہ خبر چل رہی ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے کوئی نیوی ویپن سسٹم ٹیسٹ کیا ہے جس کا نام ہے پائنج. تو پائنج کیا ہے؟ کوئی یہ نیا ویپن سسٹم نہیں ہے، یہ ایک میسر کنسمپشن ہے. اور اس پنجند ویپن سسٹم کو لے کر اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ٹاپک کی طرف جائیں تو پاکستان نے اکتوبر کے آخر میں ایک انویل میزائل ٹیسٹ کیا تھا جس کی وجہ سے ایریگولر پیٹرنز اور ہوا تھا. اور دیکھیں گے تو خاص طور پر جب میزائل کا ری انٹر وہیکل زمین کی ایٹماسفیئر میں واپس آتا ہے تو انتہائی زیادہ فکشنز ہونے کی وجہ سے ہوا میں ایئرنائزیشن ہوتا ہے، جس سے کسی نہ وجہ سے آسمان میں مختلف رینبو لائٹس یا پیٹرنز دیکھے جاتے ہیں. سیم یہ چائنیز کی ICBM ٹیسٹ اور ہائپرسونک میزائل ٹیسٹ میں بھی دیکھا گیا تھا. تو اس میں سیم یہی چیز جو بلوچستان کی فضاؤں میں دیکھی گئی، تو یہ اسپیکولیشنز شروع ہو گئی. پاکستان نے کوئی ہائپرسونک میزائل ٹیسٹ کر لیا ہے. لیٹرلی ان نویل میزائل کے جو پوسٹر وہ پنجند اور بلوچستان کے بارڈر کے نزدیک گرا ہوا نظر آیا، جس سے آلموسٹ یہ چیز 90% سبھی زیادہ کنفرم ہو گئی ہے کہ پاکستان نے ہائپرسونک میزائل ٹیسٹ کر لیا ہے. لیکن اسی چیز کو پاکستان کے نیشنل میڈیا چینل پر پاکستان کے ایک جرنلسٹ نے جب ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف سے پوچھا کہ کیا پاکستان نے ہائپرسونک میزائل ٹیسٹ کر لی ہے، تو اس پر انہوں نے ہنستے ہوئے کہا ہے کہ ایک دفعہ خود آپ سن سکتے ہیں اور اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں جو اس کے اندر بات ہے وہ آپ نے پوچھی اور علیحدہ میں پوچھی تو اس میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیں گے. تو انہوں نے کہتے ہیں کہ بات کہہ دینا، تو ان کا یہ انداز اور یہ بات کہنے کا طریقہ بس ہو گیا تو ہونا تھا اور اس کے اندر بات نہ کرے. تو کنفرم ہو رہا ہے کہ پاکستان ہائپرسونک میزائل کیپیبلٹیز اچیو کر چکا ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان ایئر فورس کے پاس ہائپرسونک میزائل تھا، لیکن وہ بیسیکلی ہائپرسونک بیلسٹک میزائل ہے. جو اب ٹیسٹ کیا گیا ہے یہ ہائپرسونک گلائڈ وہیکل میزائل ہے. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے پاس 2 قسم کے ہائپرسونک میزائل آ چکے ہیں. اب اس کی ریسنٹلی ٹیسٹ میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہائپرسونک گلائڈ وہیکلز ایک ایسی چیز ہے جو زیادہ سینسٹیو ہے، لیکن اس کے نیچے نارمل بیلسٹک میزائل کی راکٹ موٹر جو لو پے لوڈ پر پارٹ میں انٹیگریٹ کی جا سکتی ہے. سو پاکستان جو شارٹ میڈیم رینج کی بیلسٹک میزائل ان کے اوپر بھی اور ہائپرسونک گلائڈ وہیکل ان پر بھی لگا سکتا ہے اور انہیں ہائپرسونک میزائل میں کنورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ آپریشن الاسٹکسٹی اسے اور زیادہ بھی ڈیڈلی بنا دیتا ہے. پاکستان کے مختلف آپریشنز میں پس منظر اب جاتے ہیں تو دوسری طرف ٹاپک کی طرف دوستوں، پاکستان کے ایک صحافی رضوان، انہوں نے آپ سپر ٹی وی اور دوسرے چینل وغیرہ پر بھی دیکھا ہوگا. اس کی ایک ٹویٹ کے مطابق پاکستان میں ایک ریسنٹلی میزائل ٹیسٹ کیا گیا ہے بہاولپور سے ملتان سیکٹر کے درمیان. ان کو نام دیا گیا ہے کہ پنجند کے بہت سارے لوگوں نے DM میں جو دیکھا ہوگا. تو اس میں پنجند ویپن سسٹم کیا ہے؟ یہ کوئی ایئر ٹو گراؤنڈ ویپن ہے، یہ ایک ایئر ٹو میزائل ہے، یا کیا یہ ابھی تک جو ہے اس چیز کو انفراٹ نہیں کر سکا. یہ موسٹلی کیونکہ ہمارے جو زیادہ تر اس طرح کے صحافی ہوتے ہیں یہ پولیٹیکل معاملات میں ذرا الجھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ڈیفنس کی جو ڈومین ہے انہیں زیادہ اس طرح کا نہیں پتہ ہوتا، اسی طرح ان کی دلچسپی بھی نہیں ہوتی. سو یہاں پر 80 سے 90% جو چانسز ہے کہ یہ پنجند الیکٹرونک وارفیئر وہی بات کر رہے ہیں جس کی ہم اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں. پنجند پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس لیٹ میں ایک الیکٹرونک ورکر پورٹ
या सेल्फ प्रोटेक्शन जेमन फोर्ड होता है, जो कि बेसिकली चाइना के G600 और 700 का लो कोलाइड वेरिएंट है। पाकिस्तान ने ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के तहत इसको खुद बनाया है और अब इसके मॉडिफाइड भी वेरिएंट्स भी बनाए जा रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पोर्ट बेसिकली X और S यानी ब्रांड काम करती है। डीप इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटी प्लस अफनोस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना। डेफनेस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटी क्या होती है, जिसके मई में S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो फॉर्मेशन अप्लाई की गई थी, इनमें से हर फॉर्मेशन में से एक GFC जो पंजन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पोर्ट को कैरी की हुई थी। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पोर्ट जो कि फॉर्मेशन में उड़े और 4-5 एयरक्राफ्ट होते हैं। शेयर एयरक्राफ्ट जो होते हैं, इसके इर्द गिर्द के जो 4 क्लाउड कैपेबिलिटीज़ होती हैं, इनकी एनिमी की तरफ से इस रेडार को डिस्टर्ब करने के लिए और इनकी कम्युनिकेशन को ज्वाइन करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के डोमेन में अटैक होता है। तो इसका जो इसकी फॉर्मेशन पर अटैक ना हो, इसका डिफेंस रोल जो ऑफेंस रोल होता है, जो शॉर्ट टू मीडियम रेंज के दौरान किसी भी एनिमी ड्रोन्स को एयरक्राफ्ट की कम्युनिकेशन और इसके रेडार को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें इवन के हाईली सिचुएटेड इन्वायरमेंट में पाइनन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पोर्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पाइनन न सिर्फ JF-17 ब्लॉक 3 में इंटीग्रेट किया गया, बल्कि इवन के ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के भी साथ भी ऑपरेशंस है। पाकिस्तान के J-10C में भी इसको कैरी करते हैं। अब ऑलमोस्ट 70 to 80% यही चांसेस है कि ये पाइनन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रिपोर्ट के बात की जा रही है, लेकिन यहाँ चांसेस ये भी है कि ये कोई न्यू वेपन सिस्टम भी हो सकता है, कोई टेस्ट भी हो सकता है। इसे पाइनन का नाम दिया गया हो क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तानी मिलिट्री सर्विसेज की तरफ से बहुत सारी नई ऑडिशंस, बहुत सारे नए मिलिट्री इक्विपमेंट का टेस्ट भी किया गया और कई चीज़ें टेस्ट करने के बाद भी इस तरह के पब्लिक नहीं बताती कि थर्ड पार्टी सोर्सेज की तरफ से वो मीडिया में आ रही हैं। ये भी नई चीज़ पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च की गई हो। सो यहाँ पर जो नए सिस्टम है, इसकी पॉसिबिलिटी भी मौजूद है और ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि एग्जिस्टिंग पंजन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। सो दोस्तों, ये था हमारे जो एनालिसिस था और ये हमारी वीडियो थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की और भी इंफॉर्मेशन वीडियोस वगैरह आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।